السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ٹیچ چینل۔ آج ہمارا لیسن انشاءاللہ تعالی اظہار اور اخفاء کے حوالے سے ہوگا۔ آج ہم سمجھیں گے اظہار کس کو کہتے ہیں اور اس کا قاعدہ کیا ہے اور اس پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح اخفاء کے حوالے سے بات کریں گے۔ اخفاء کا معنی کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے، اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 ہماری سٹارٹ ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے دو قاعدے۔ نمبر 1، اظہار کا قاعدہ۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ مطلب یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف، ٹھیک ہے، حروف حلقی جیسے ہم نے پہلے پڑھے تھے جن کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو خوب ظاہر کر کے بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ جس میں ہم نے کیا بات کی ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، یعنی 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو اظہار کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ نون ساکن اور نون تنوین کو خوب ظاہر کر کے غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنے کے پڑھا جائے گا۔ اس کی اگزامپل بھی آپ دیکھیں۔ نون ساکن کی اگزامپل پہلے چیک کریں آپ۔ انعمت، انعمت، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے نا۔ نون ساکن کے بعد انعمت، یعنی نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے حروف حلقی میں سے؟ عین، عین آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرا یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ اگر ہم ادھر ایسے پڑھیں انعمت تو یہ غلط ہو جائے گا، یا انعمت یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیسے ظاہر بھی کرنا ہے اور غنہ بھی نہیں کرنا، انعمت، ٹھیک ہے۔ اب دوسری اگزامپل آپ دیکھیں تنوین کے حوالے سے۔ تنوین کی مثال علیم خبیر، علیم خبیر۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ میم پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا ہے؟ خا۔ حروف حلقی میں سے کون سا لیٹر ہے؟ خا، خا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ خوب ظاہر کیا ہے لیکن غنہ نہیں کیا، جیسے کہ علیم خبیر، علیم خبیر، جی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کس کا؟ اظہار کا قاعدہ ہوا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا، نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے اخفاء کا قاعدہ، اور سب سے پہلے ہم اخفاء کا معنی سمجھیں گے۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اخفاء کا معنی کیا ہوگا؟ چھپانا۔ جیسا کہ ہم نے اظہار کا معنی کیا سمجھا؟ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اسی طرح اخفاء کا معنی کیا ہوگا؟ چھپانا۔ اب ہم قاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء یعنی کہ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء مع الغنہ ہوگا۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ دوبارہ سمجھیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے، یہ جو 15 لیٹرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اخفاء مع الغنہ ہوگا۔ اس کے ہم اگزامپل دیکھیں تو انشاءاللہ ہم مزید سمجھیں گے۔
نون ساکن کی مثال انت، انت، یہاں پر جو نون ہے حمزہ نون زبر ان، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے، دیکھیں تا حروف اخفا میں سے ہے نا، تو تا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اخفا مع الغنہ۔ اخفا مع الغنہ کیا مطلب، غنے کی طرح ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ اخفا کا مطلب کیا ہے، چھپانا۔ یہاں پر ہم نے آواز کو چھپانا ہے لیکن بالکل غنے کی طرح، غنہ نہیں کرنا، یعنی غنے سے ملتی جلتی ہوگی، جیسا کہ انت، انت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم تنوین کی اگزامپل بھی دیکھتے ہیں۔ تنوین کی مثال شیء قدیر، دوبارہ سنیں، شیء قدیر، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، تنوین کہاں پہ، شیء، دیکھیں حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین ہے نا، تو اس کے بعد حروف اخفا میں سے کون سا لیٹر آ رہا ہے، قاف، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، اخفا مع الغنہ۔ تو بہت ہی آسان چیز ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، دو چیزیں اس میں، ایک ہے نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، ان 15 لیٹرز میں سے کوئی بھی آ جائے گا، وہ اخفا مع الغنہ ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن بہت ہی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر مزید بھی اگر آپ کو فیل ہو کہ اس میں آپ کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے تو آپ ہم سے کویسچن کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔